ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قرآن کلاس نمبر 118 میں آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 144 سے شروع کریں گے. سورۃ الاعراف میں انباء الرسل کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں 3 رسول ایسے ہیں جو پری ابراہیمک ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام، اور 3 جو ہیں پوسٹ ابراہیمک ہیں. ان میں سے بھی ایک سمجھ لیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اور 2 ان کے بعد. جو ان کے زمانے میں ہیں وہ سیدنا لوط علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا شعیب علیہ السلام، اور اب ان ڈیٹیل سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر اور ان کی جو قوم کا معاملہ تھا وہ جاری ہے. آج انشاءاللہ اسی کی کنٹینیوشن ہوگی. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی. اور اللہ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تمہیں مبعوث کیا ہے لوگوں پر اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت سے بھی سرفراز فرمایا، اور ایک اور بہت بڑی کوالٹی ان کے حصے میں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام بھی فرمایا. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اس روئے ارض پہ صرف ایک ہی شخصیت ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کلام ہوا، لیکن اس دنیا میں نہیں بلکہ اوپر جنتوں میں سدرۃ المنتہا کے اوپر. اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اور پکڑ لو اسے مضبوطی کے ساتھ جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے، یعنی کتاب، اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے تختیوں میں یعنی کہ تورات دی تھی، اس میں ہر چیز کی نصیحت اور تفصیل موجود تھی. اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جب یہ تورات دی کوہ طور پر تو ارشاد فرمایا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. کہ موسیٰ علیہ السلام خود بھی اس کو مضبوطی سے کتاب کو پکڑ لو یعنی تورات کو، اور اپنی قوم کو بھی اس چیز کا حکم دو کہ وہ بھی اس کتاب کو پکڑے اور اس کی جو اچھی باتیں ہیں ان کی پیروی کرے. اب اچھی باتیں تو ساری اس کے اندر اچھی ہیں، مراد یہ ہے کہ جو اچھا پہلو ہے کسی چیز کا اس کی پیروی کی جائے. ایک بالکل ڈیٹم لائن ہوتی ہے جو اکثر مسلمان بھی آخری درجے میں کوشش کرتے ہیں کہ یار بس ہم جس طریقے سے کام چلا لیں. اور ایک ہوتا ہے کہ دین میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا اور اس کی سب سے ایلیٹ جو چیز ہے اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرنا، اس کے سمم بونم کی ہائیسٹ گڈ جو ہے اس کو فالو کرنے کی کوشش کرنا. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے جی میں صرف فرض نماز ہی پڑھوں گا، سنتیں نہیں پڑھوں گا. اور جو بندہ واقعی اللہ کے لیے سیریس ہے وہ سنت موقدہ بھی ادا کرے گا اور اس کے علاوہ بھی کوشش میں رہے گا کہ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادات میں کروں. تو یہ ہے کہ اچھائی میں بھی اچھائی کی پیروی کرنا. تو اس کتاب کے اندر جو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے درجہ احسان، اس کی پیروی کرو. اور اس کی ایکسپلینیشن اس حدیث جبریل سے بھی ہوتی ہے علیہ السلام
جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، اور صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کتاب الایمان کے اندر کہ جبرائیل علیہ السلام نے انسانی شکل میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تاکہ صحابہ کرام کو سکھایا جائے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ بتائیے احسان کیا ہے؟ تو فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ احسان ہے، اور اسی کا ذکر یہاں پر آیا کہ جو احسن چیز ہے اس کی پیروی کرو، اس میں سے بالکل کنارے پہ نہ چلو بلکہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ سأریکم دار الفاسقین، ان قریب میں تمہیں ان فاسقین کے گھر تک رہنمائی کر دوں گا، یعنی فلسطین جو اس وقت کافروں کے قبضے میں تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے وہاں سے دوبارہ مسکن ابراہیم علیہ السلام فلسطین تک لے جانے کے لیے۔ اچھا، اس آیت کے اندر آپ ذرا غور کریں کہ 2 دفعہ یہ چیز آئی، اس سے پچھلی آیت اور اس میں بھی، کہ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ یہ ہے اصل کانٹے کی بات۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرماتا ہے، ان کے ساتھ ایک سلیبس آتا ہے۔ نبی کا کام معاذ اللہ صرف کوئی ڈاکیے والا کام نہیں جس طرح لوگ بات سمجھتے ہیں منکرین حدیث۔ نبی جو ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے، اس کتاب کی ایکسپلینیشن کے لیے، سمجھانے کے لیے، تاکہ اس میں کوئی ایمبیگوٹیز ہوں تو ان کو کلیئر کرے۔ لیکن وہ نبی خود بھی اسی کتاب کا پابند ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں، پہلے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہیں میں نے اپنی رسالت اور کلام کے لیے چنا تو مضبوطی سے اس کتاب کو یعنی تورات کو پکڑو، اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ کتاب کو پکڑے۔ اور یہ بھائیو وہی چیز ہے جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت پہ اپنا خلیفہ چھوڑا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج چیپٹر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2950۔ صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کی جو حدیث ہے اس میں صرف کتاب اللہ کو پکڑنے کا ذکر ہے۔ ہاں، المستدرک للحاکم میں کتاب العلم چیپٹر کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق یہاں پر حدیث لکھی بھی ہوئی ہوگی، 318 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ کی کتاب اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ بہرحال یہ حدیث نہ بھی ہو، یہ اتنی مضبوط درجے کی حدیث نہیں ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب اللہ، تو کتاب اللہ کو پکڑنے میں سنت کو پکڑنا شامل ہے، کیونکہ اسی کتاب نے ہمیں ڈرائیو کیا ہے سنت کی طرف۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کا حکم مانا گویا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف واپس آ رہے تھے حجۃ الوداع کے بعد، تو غدیر خم نامی جگہ پر پانی کے لیے پڑاؤ کیا، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مین ایمفیسائز اسی کتاب اللہ پر کیا، اور اس کے الفاظ ہی بڑے کنکلوڈنگ ہیں۔ یہ ہم نے اپنے منہج کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الفضائل چیپٹر میں سیدنا علی کے فضائل کا جو باب ہے، اہل بیت کے فضائل کا، اس میں یہ 4 طرق ہیں صحیح مسلم کے اندر، 6225، 6226 سے لے کر 6228 تک۔ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو وہ جو سورہ آل عمران میں آیا نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو اس اللہ کی رسی سے مراد کتاب اللہ ہے، اور فرمایا جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ تورات کو خود پکڑو اور اپنی قوم کو بھی حکم دو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت
آپ کی وفات کے بعد اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی والعیاذ باللہ تعالی۔ تو بہرحال یہ کتاب اللہ کی اہمیت آپ دیکھ لیجئے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ان کو ابھارا گیا اس بات پہ کہ وہ خود بھی کتاب اللہ کو پکڑیں اور اپنے ماننے والوں کو بھی کتاب اللہ کے اوپر ایمفسائز کریں۔ اب قرآن پاک میں سخت ترین آیت آ رہی ہے ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے کہ جب کوئی شخص ضد پر اڑ جائے اور حق بات کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مہر اس پر لگ جاتی ہے، پھر اگر اسے ہدایت کا راستہ نظر بھی آئے تب بھی اس کو اڈاپٹ نہیں کرے گا، الٹا اسے گمراہی سمجھے گا اور گمراہی کے راستے کو وہ ہدایت سمجھنا شروع کر دے گا، یعنی جس کا گیئر الٹا لگ جائے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ اس آیت کو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے گفتگو کی تھی جب مسئلہ نمبر 79 کے نام سے سورۃ الاعراف میں ہی اللہ، شیطان اور انسان اس ٹاپک کے اوپر، تو اس میں بھی میں نے یہ آیت کوٹ کی تھی۔ آج اس کو دوبارہ الحمدللہ ہماری اسی کلاس کے دوران یہ آیت آ گئی، سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، ان قریب میں پھیر دوں گا ان لوگوں کو اپنی نشانیوں سے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، بغیر الحق، نا حق، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر یہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، ہر طرح کا معجزہ بھی دیکھ لیں، لا یؤمنوا بها، تب بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت خطرناک معاملہ۔ اور اس سے بھی اگلی بات، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر یہ کوئی ہدایت کا راستہ دیکھیں گے، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے اپنا راستہ نہیں بنائیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور جب یہ طغیانی کا راستہ دیکھیں گے، طاغوت کا راستہ دیکھیں گے، شیطان اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، تو اسے بنا لیں گے اپنا راستہ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور یہ ان کے ساتھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے جان بوجھ کر ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور ہماری آیات سے غافل رہے، یعنی کیجول لیا، ہوتی ہوگی کوئی قیامت، ہوگا کوئی پوچھنے والا، کیجول، جو معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی اکثریت کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ اور یہی ٹاپک جو ہے وہ 7ویں پارے کے اینڈ میں اور 8ویں پارے کے شروع میں بھی آیا ہے، وہ کراس ریفرنس کے طور پہ آیات نکال لیجئے، آپ کے قرآن پاک میں 142 پیج نمبر ہے، 7ویں پارے کا آخری صفحہ اور 7ویں پارے کی آخری آیت ہے یہ 142، سورۃ الانعام آیت نمبر 110۔ یہاں پر وہ ریزن آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں ایسا کسی کے ساتھ کر دیتا ہے کہ اسے ہدایت کا راستہ نظر آئے اور وہ قبول نہ کرے، اور گمراہی کا راستہ نظر آئے تو وہ قبول کر لے۔ کیا معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ فینیٹک ہے کہ لوگوں کو عذاب دینا چاہتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اصل میں لوگ خود اپنے لیے گمراہی خریدتے ہیں۔ یہ ہے وہ آیت، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے عقلوں کو، اپروپریٹ ٹرانسلیشن افئدہ کی ہے عقل، یا دل بھی کر لیں، اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، جس طریقے سے یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے جب پہلی دفعہ ان کو بات سمجھ آ گئی تھی۔ تو جو جان بوجھ کر حق سے اناد کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر اس پہ مور لگا دیتا ہے۔ اور یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مجھ سے، جی وہ فلاں اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ بھائی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اب یہ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں بیسیکلی ٹھیکیدار اپنے مکاتب فکر کے، اور ان کی مثال اس گول کیپر کی سی ہے جو کبھی بھی اپنے پول میں گول نہیں کرنا دے گا۔ یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، یہ قرآن و سنت کو ماننے کے لیے تو کھڑے ہی نہیں ہیں، یہ تو اپنے مسلک کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ ان کو تو اب ساری حدیثیں بھی بخاری اور مسلم سے دکھا دینا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، تو ان کے کان پہ تو جو بھی نہیں دکھنی، کیونکہ ماننے کے لیے تو ہے نہیں ہے۔ وہ تو یہ ثابت کریں گے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہمارے بزرگ جو بتاتے ہیں ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور لگ جاتی ہے. پہلی دفعہ ان کو اصل میں بات سمجھ آ جاتی ہے, یہ جان بوجھ کر حق کو اندر دبانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن مور لگتی ہے, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کو, ان کے دلوں کو پھیر دیں گے حق بات سے. کیوں؟ کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ, جس طرح انہوں نے پہلی دفعہ جب حق کھلا تھا تو انہوں نے آنکھیں پھیر لی تھی, ٹھیک ہے, اب ہمیں بھی ان پر جلال آیا, ہم نے ان کے دل کے اوپر مور لگا دی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ, اور ہم انہیں ان کی سرکشی کے اندر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے. اب وہی بات ہے بھائی, مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ, جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. اب اگلی آیت اس سے بھی سخت ہے, 8ویں پارے کی پہلی آیت, وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ, اور اگر ان پر فرشتے نازل ہو جائے, وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى, اور مردے نکل کے ان سے باتیں کرنی شروع کر دیں, وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا, اور ہر چیز ان کے سامنے لا کر رکھ دی جائے جو یہ معجزات ڈیمانڈ کرتے ہیں, مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا, تو یہ ہرگز اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے. اب مجھے بتائیں اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ فرشتے, یہ کہتے تھے فرشتے نظر آئیں, اللہ تعالیٰ ہمارا فرشتے بھی نظر آ جائیں, مردے نکل کے ان سے باتیں کرے اور ان کو بتائیں کہ جنہوں نے انبیاء کا طریقہ اختیار نہیں کیا ان کو مرنے کے بعد عذاب ہو رہا ہے, مردے خود بتانا شروع کر دیں, تب بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. الا یشاء اللہ, ہاں مگر اللہ چاہے, ولکن اکثرهم یجہلون, لیکن اکثر لوگ اس بات سے جہالت میں ہے, غفلت میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ اگر اللہ چاہے, یعنی وہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی مثال آپ ابو سفیان دیکھ لیں, دور دور تک کوئی نشانی نظر نہیں آتی تھی کہ ابو سفیان ایمان لے کر آئے گا یا واشی بھی ایمان لے آئے گا, پوری زندگی اسلام کے دشمن رہنے والے لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. آج ہم ان کا نام لیتے ہیں, رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو ہدایت دے دے تو یہ اس کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے, اللہ تعالیٰ کو اس معاملے میں کوئی جو ہے پوچھ نہیں سکتا, یہ اس کے ڈیوائن فیصلے ہیں. بہرحال, اور جنرل رول اس کا یہی ہے, یہ ایکسیپشن ہوگی, جنرل رول یہی ہے کہ ونس اللہ تعالیٰ کسی پر مور لگا دے اس کو ہدایت نہیں ملنے کی. استغفر اللہ واتوب الیہ. اس میں لفظ کیا استعمال ہوا؟ جو ہماری آیات سے تکبر کرتے ہیں. تکبر کی صحیح ڈیفینیشن صحیح مسلم کی اس حدیث سے ملتی ہے ہمیں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 265 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم چیپٹر کتاب الایمان 265 نمبر حدیث, کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. صحابہ کرام نے بڑی مہربانی کی امت کے ساتھ, ایک نے جرت کر کے پوچھ لیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آدمی اس بات کی تو خواہش کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کی جوتیاں اچھے ہوں, اچھا دکھے, تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے, اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو, نمبر 1, اور نمبر 2 دوسروں کو حقیر جانو. ایک بندے نے اگر مہنگا کپڑا پہنا ہے یا اچھی ڈریسنگ کی ہوئی ہے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کے بعد اگر دوسروں کو وہ حقیر سمجھنا شروع کر دے تو یہ ہو جائے گا تکبر. اور حق بات سے اناد کرنا اس کو پہلا تکبر کہا. کہ ایک بندے کو بتایا گیا بھائی قرآن پاک میں یہ لکھا ہے, صحیح بخاری میں یہ لکھا ہے, صحیح مسلم میں یہ لکھا ہے. اب وہ کہ جی لکھا ہوگا جی, ایسے بھی ہیں علماء لیول کے لوگ جن سے جب ڈسکشن کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں لکھا ہوئے گا جی, او سی پھر کیا ہوا؟ تو یہ ہے تکبر. اصل میں ان کے اندر شیطان گھسا ہوا ہوتا ہے اس وقت, ورنہ مسلمان کی کوالٹی کیا ہے؟ سمعنا واطعنا, سنا اور مان لیا, تیسری بات ہی کوئی نہیں, سننے کی دیر ہے. اور یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر خوبی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف جگہ جگہ جو کی ہے, سورۃ البقرہ میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ ایمان لے کر آؤ جس طرح یہ ایمان والے لے کر آئے, ان کو رول ماڈل امت کے لیے بنایا. ان کے اندر خوبی یہی تھی کہ بات سنتے تھے فوراً, اگر غلطی پر ہوتے تھے تو رجوع کر لیتے تھے. لیکن آج لوگ جو ہیں وہ اکثریت جو ہے وہ کوشش کرتی ہے, خصوصاً علماء کا جو طبقہ ہے جو مکاتب فکر کے گول کیپرز ہیں, ان کے گول کیپر ان کا نام رکھیں اس حوالے سے, کہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
کون سا بیوقوف گول کیپر ہوگا جو اپنے پول میں گول کر دے؟ تو مناظرے میں جب کھڑے ہوئے ہیں وہ بات ماننے کے لیے تو نہیں کھڑے ہوئے، وہ تو اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم اپنے مسلک کو صحیح ثابت کریں. تو ان کے ساتھ تو پھر یہی معاملہ ہونا ہے. دوسری حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6680 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ تکبر میری چادر ہے، جو اس کو کھینچنے کی کوشش کرے گا میں اسے آگ میں داخل کروں گا. یہ ایگزامپل کے طور پر، کیونکہ اس وقت بھی عرب کے اندر بھی، آج بھی کئی ہمارے پاکستان کے علاقوں کے اندر بھی یہ چادر جو ہوتا ہے وہ جو اس پہ شولڈر پہ ڈالی جاتی ہے، اس کو اپنی عزت کی، وہ پٹکے کو علامت سمجھتے ہیں. تو اس ایگزامپل کے طور پہ بتایا کہ جس طرح تمہاری یہ عزت کی علامت ہے نا، اس طریقے سے تکبر میری چادر ہے، جو اسے کھینچنے کی کوشش کرے گا اسے میں ضرور آگ میں داخل کروں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 147. اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی جو ملاقات ہے اس کو بھلا بیٹھے، اس کو جھٹلا دیا. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ہو گئے ضائع. هل یجزون الا ما كانوا يعملون، اللہ اکبر، کیا انہیں جزا دی جائے گی سوائے اس کے کہ جو وہ اعمال کیا کرتے تھے؟ یعنی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو ہے وہ برے اعمال کرتے رہیں اور آخرت میں اچھی جزا مل جائے؟ نہیں، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہ اپنے دل کے اندر یہ خواہش چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ادھر بھی ہم موج ماریں اور آخرت میں بھی نہیں. جنہوں نے قیامت کے دن ہماری ملاقات کو جھٹلایا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں مانا، ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہونا ہی نہیں. وہ تو دنیا کا بھی یہ رول ہے کہ دنیا میں بھی بادشاہ جو ہیں وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ کچھ اور سلوک کرتے ہیں اور اپنے بے وفاؤں کے ساتھ اور سلوک کرتے ہیں. تو اس کائنات کا جو بادشاہ ہے وہ بھی اپنے مجرمین سے انتقام لے گا. تو یہ امید نہ رکھیں کہ جو اعمال انہوں نے نہیں کیے ہیں ان اعمال کی ان کو جزا ملنی شروع ہو جائے. جو انہوں نے اعمال کیے کرتوت، ان کی سزا ان کو ملے گی. اب ایک اور ایشو موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر جو آیا تھا، اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کے اندر ملتی ہے، آیت نمبر 83 سے لے کر 97 تک. یہاں پر ذرا اس کا اجمالی سا بیان ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر ایک اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی جو سامری نے ان کو گمراہ کیا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ. ہرگز اور بنایا قوم موسیٰ علیہ السلام نے ان کے طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑا جو محض ڈھانچہ تھا، لہو خوار، اور اس میں سے گائے کی سی آواز آتی تھی. الم یرو انہ لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ وہ کسی سے کلام بھی نہیں کرتا؟ آواز تو نکل رہی ہے لیکن وہ ایک اب نارمل سی آواز ہے. اس طریقے سے اس نے اس کی سیٹنگ کی تھی کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی. اور سورہ طٰہٰ کے اندر ڈیٹیل آتی ہے کہ اس نے فرشتے کے قدموں کے نشان میں سے مٹی اٹھا کے اس میں ڈالی تھی. وہ خیر مٹی ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہونا تھا، بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا، کیونکہ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ آتی ہے بات آیت نمبر 83 سے لے کے 97 تک کہ موسیٰ علیہ السلام تم نے آنے میں جلدی کی اور ہم نے تمہاری قوم کو پیچھے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، ہم نے مبتلا کر دیا ہے آزمائش میں. بہرحال اس نے یہ حرکت کی اور سارے زیورات جو بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعونیوں کے لے کر وہاں سے، قبطیوں کے لے کے وہاں سے جو چلی تھی، تو وہ انہوں نے اس کو پگھلا کر سامری نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی. وہ جو فرشتے کی پاؤں کی مٹی جو اس نے لے کے اس میں ڈالی یا اس کا کوئی اینگل ایسا سیٹ کیا کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے یہ بھی نہ غور کیا کہ اس میں سے آواز آ رہی ہے لیکن یہ کسی سے بات تو نہیں کر سکتا، وہ تو اب نارمل سی آواز ہے، یا تو کسی کے ساتھ ڈسکشن کر سکتا ہو. انہو لا یکلمہم، کیا انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ بے شک وہ کلام نہیں کر سکتا. ولا یہدیہم سبیلا، اور نہ انہیں کوئی ہدایت کی راستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین، لیکن انہوں نے اس کو بنا لیا، اپنا رب مان لیا وقتی طور پر، اور وہ بڑے ظالموں میں سے تھے. ولما سقط فی ایدیہم، اس کے بعد وہ
پریشان ہوئے. پریشانی تو ظاہر ہو گئی. سلیم الفطرت لوگ تو ہر کمیونٹی کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جن کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ تو ہم غلط طرف لگ پڑے ہیں. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا, اور انہیں یہ صاف نظر آ گیا کہ وہ گمراہی میں بھٹک چکے ہیں. قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو پھر وہ دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اب یہ بھی دو کیٹیگریز ان کے اندر بن گئی تھی. ایک تو وہ تھے جن کو اسی وقت اس برائی کا احساس ہو گیا, توبہ طائب ہو کر پیچھے ہو گئے. لیکن کچھ ایسے تھے جو اس پر ڈٹے رہے. جو ڈٹے رہے تو ان کے اوپر پھر قتل مرتد کی سزا لگ گئی. لیکن وہ جو دوسرے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہوگی. اور سورۃ المائدہ کے اندر بھی یہ موجود ہے, آیت نمبر 33 کے اندر جو قتل مرتد کی سزا ہے, اس پہ مسئلہ نمبر 45 کے نام سے میں نے گفتگو بھی کی تھی. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم نے جو فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں, چور یا ڈاکو اس طرح کے لوگ, ان پر قدرت پانے سے پہلے اگر وہ توبہ طائب کر لیں تو ان کی معافی ہے. لیکن جب ان پر قدرت پا لو اور وہ قانون کے دائرے میں آ جائیں پھر ان کی توبہ نہیں ہے, پھر ان کو سزا ملے گی. یہاں پر بھی یہ لوگ, کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے پہلے توبہ کر لی, لیکن کچھ لوگ تھے جو اپنی اس گمراہی پر ڈٹے رہے, تو پھر ان کے اوپر قتل مرتد کی سزا آئی. اور وہی کنٹینیوشن ہماری امت میں بھی چل رہی ہے کہ جو بندہ پوری سمجھ بوجھ کے ساتھ دین کو قبول کرتا ہے, اور دیکھیں نبی بھی دنیا میں موجود ہے, اس کے باوجود وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے, تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ اس کی توبہ پھر قتل کے ساتھ ہی قبول ہوگی. تو وہ 12 قبیلے تھے جو ہر قبیلے کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اپنے جو مرتدین ہیں ان کو خود قتل کریں, تاکہ قبائلی سسٹم میں ایک تعصب ہوتا ہے, اگر ایک قبیلے کے لوگ دوسرے کو قتل کریں گے تو وہ قبائلی تعصب سامنے آ سکتا ہے. تو ہر قبیلے والوں نے اپنے جو تھے, جو لوگ مرتدین ہوئے تھے, ان کو قتل کیا. اور بڑی یہ ظاہر آزمائش والی سزا ہے, لیکن دنیا میں سزا ملی تو توبہ قبول ہو جائے گی انشاءاللہ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس آئے, غضبان آصفا, تو وہ غصے سے بھرے ہوئے تھے. غصہ بھی تھا اور افسوس بھی تھا, غمگین بھی تھے. تو اب وہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے, کیونکہ انہیں اپنا خلیفہ بنا کے گئے تھے. اب جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ جذبات, اور وہ بھی جذبات بھی توحید کی خاطر بڑکے ہوئے تھے. حالانکہ ہارون علیہ السلام کا تو بیچ میں کوئی غلطی نہیں تھی, لیکن انہوں نے پہلے غصہ جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام پر نکالا. قال بئس ما خلفتمونی من بعدی, کہنے لگے کہ اے میرے بھائی, تو نے میرے بعد کتنی بری جانشینی میری نبھائی ہے. اعجلتم امر ربکم, کیا تم نے جلد بازی کی اپنے رب کے فرمان کے اعتبار سے, یعنی انتظار بھی نہیں کیا کہ میں رب کا فرمان لینے کے لیے گیا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گیا ہوں, اور پیچھے سے تم لوگوں نے بجائے میرا انتظار کرنے کے کہ کوئی مجھ سے مشورہ کیا جاتا اس معاملے میں, جو کچھ سامری نے یہ معاملہ کیا تھا, تم لوگوں نے جلد بازی کی. اب ہارون علیہ السلام نے تو کوشش کی, لیکن ظاہر ہے قوم غالب تھی, وہ اکیلے تھے. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ, تو انہوں نے غصے میں آ کر جو تختیاں تھی تورات کی ان کے ہاتھ میں, وہ انہوں نے زمین پہ ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا. اور سورہ تاہا کے اندر آتا ہے کہ سر اور داڑھی کے بال انہوں نے پکڑے. یجرہ الیہ, اور ان کو پکڑ کے اپنی طرف کھینچا. ہارون علیہ السلام کو غصے کا عالم تھا, اور ظاہر ہے کہ یہ سب کا سب معاملہ اللہ تعالیٰ کی حمیت میں, توحید کی حمیت میں تھا. تو اب ہارون علیہ السلام نے ڈرتے ڈرتے کہا, قال ابن ام ان قوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی, کہنے لگے کہ اے میرے ماں جائے, یعنی میرے بھائی, بے شک میری قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتی. یعنی موسیٰ علیہ السلام بیسیکلی چونکہ آپ کو پتا ہے ایکسٹروورٹ نیچر کے تھے, کافی جذباتی, بعض ہوتے ہیں انٹروورٹس, ایکسٹروورٹس تھے. انہوں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی انہوں نے کیا کیوں, تو دیکھتا رہا تماشا, تجھے چاہیے تھا زبردستی ان کو روکتا. تو انہوں نے جو ہے حکمت عملی سے کام لیا سیدنا ہارون علیہ السلام نے. تو انہوں نے کہا کہ قریب تھا مجھے بھی قتل کر دیتے.
فلا تشمت بی الاعداء، تو میرے معاملے میں ہنسی مجھ پر مت بناؤ دشمنوں کے لیے، یعنی آپ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں تو جو ہمارے کامن دشمن ہیں وہ تو ہنسیں گے کہ ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں دونوں بھائی. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار مت کیجیے. یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ بھی گمراہی میں چلے گئے، مراد یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلوک میرے ساتھ آپ کر رہے ہیں ان گمراہوں کے ساتھ ہونا چاہیے. میں نے تو اپنی پوری کوشش کی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ مجھ پر غالب آ گئے، قریب تھا کہ مجھے بھی قتل کر دیتے، تو میں نے اپنی جان بچائی اس معاملے میں، تو مجھے ان کے ساتھ شمار نہ کیجیے، میں اس کیٹیگری میں فال نہیں کرتا، میں نے کوشش کی تھی. قال رب اغفر لی ولی اخی، پھر انہوں نے تھوڑا افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا اے رب ہمارے مجھے بھی بخش دے، ولی اخی اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. یہ دیکھ لیں انبیاء کرام علیہ السلام کی کوالٹی یہی ہوتی ہے اور یہی آدمیت ہے. ایک شیطنت ہوتی ہے کہ اپنی غلطی کی غلط جسٹیفیکیشنز دینا اور اس پہ اڑ جانا، اور ایک آدمیت ہوتی ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کی نسبت ہے کہ اگر غلطی ہو گئی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا اور اس سے رحمت کی دعا کی. ان الذین اتخذوا العجل، بے شک وہ لوگ جنہوں نے بنا لیا تھا بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم وذلہ، ان قریب انہیں غضب اور ان کے رب کی طرف سے رسوائی اٹھانی ہوگی، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طریقے سے ہم افطرا باندھنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں، جزا مانوں میں سزا کے، اور سزا ان کو مل گئی. سورۃ البقرہ میں بھی ہم سن چکے ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا جو مرتدین تھے. قتل مرتد کی سزا جو ہے وہی کنٹینیوشن اسلام میں بھی چل رہی ہے. والذین عملوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، ثم تابوا من بعدها، اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، وآمنوا اور صحیح ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک تمہارا رب ایسے لوگوں کے حق میں بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اس سے مراد وہ دوسری کیٹیگری تھی جو میں نے پہلے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کا ذکر پہلے گزرا کہ ان کو فوراً احساس ہو گیا تو انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے فوراً اس وقت توبہ کر لی تھی اور ایمان لے آئے تھے، جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، ان کو تو عنقریب اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. البتہ جو لوگ ڈٹے رہے ہیں اور اب موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ان پہ حقیقت کھلی ہے تو ان کے اوپر سزا امپلیمنٹ ہوگی. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ غضب کی حالت سے باہر آئے، اخذ الالواح، تو انہوں نے وہ جو تختیاں نیچے پھینکی تھی تورات کی ان کو اٹھا لیا. اچھا، اب اس سے یہ بھی مسئلہ پتہ چل گیا کہ اگر کوئی قرآن پاک نیچے رکھ دیتا ہے تو اسے کوئی کافر نہیں ہو جاتا یا گستاخ نہیں ہو جاتا، ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو تورات کی تختیاں زمین کے اوپر رکھتی تھی جب تک کہ اس کی نیت توہین کی نہ ہو. یہ اکثر لوگ جو ہے وہ اس طرح کا، اس سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں لوگ، تو وہ قرآن پاک، اب یہ جس طرح ہم بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً 100 کے قریب لوگ، اب ظاہر ہے کہ لائنیں بنائی ہوئی ہیں تو اب پیچھے پیٹ ہو رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ قرآن پاک کو پیٹ ہو رہی ہے. تو اب یہ اس ایشو کا پھر ان سے پوچھیں حل کیا ہے، حل بھی نہیں بتاتے، اتنا بڑا دائرہ تو بنایا نہیں جا سکتا. تو اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے جب تک کسی کی گستاخی کی نیت نہ ہو. بر ہم نے یہ تو کوشش کی ہے کم از کم یہ ڈیسک لے کے رکھیں تاکہ اس کے اوپر پروٹوکول کے ساتھ یہ چیز رکھی جائے، اور یہ چیز بالکل سنت سے ثابت ہے. سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا ایک فیصلہ نپٹانے کے لیے گئے ان کے مدرسے میں. تو یہ کتاب الحدود چیپٹر کے اندر سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا فیصلہ فرما دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تورات لے کر آؤ. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تکیہ پیش کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے پر بیٹھ گئے. جب وہ تورات لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تکیے سے اٹھے اور زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو اس تکیے کے اوپر رکھ دیا، اور پھر کہا کہ میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا. اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ تورات اگرچہ ٹیمپرڈ فارم میں تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیٹھ مبارک کے نیچے سے تکیہ نکال کر اس کو تکیے کے اوپر پروٹوکول کے ساتھ رکھا، جس طرح ہم نے یہ ڈیسک کے اوپر قرآن پاک رکھے ہوئے.
اور خود نیچے بیٹھ گئے، اور پھر کہا کہ میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا، اس کے نازل کرنے والے پر بھی ایمان لایا۔ لہذا تورات انجیل جو آج بھی موجود ہے ان کا کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں ہے، جو ٹیمپرڈ فارم میں چیزیں ان کا ڈینائی ہے، جو چیزیں قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہیں اس الفرقان کے ساتھ تو وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ تو فی نفسی ان کتابوں پر ایمان ہم لاتے ہیں، بہرحال اس میں جو چیزیں ایسی ہیں جو کتاب کے خلاف ہیں، ہماری کتاب کے خلاف ٹیمپرڈ فارم میں، ان کو ہم نہیں مانتے۔ بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کی بھی عزت کی، تو قرآن پاک کی بھی عزت کرنی چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑی بوڑھیاں جو ہیں گھروں کے اندر وہ تکیے کے اوپر رکھ کر کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہیں، تو اس کی بھی اصل موجود ہے۔ بہرحال اس میں اگر ہمارے جو آج کے دور کے جو سو کالڈ لوگ ہیں، جن کو وہ سمجھ لیں آپ کے لوگوں کو گستاخ کہنے کا ہیضہ ہو گیا ہے، ان کے تحت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخی کی نا اس کتاب کی، کیونکہ اپنی پیٹھ کے نیچے لی ہوئی تھی اور پیٹھ میں سے نکال کے اس کے اوپر کتاب رکھی، تو وہ تو اس کو بھی گستاخی سمجھتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو گھروں کے اندر بڑی بوڑھیاں ہیں وہ تکیے کے اوپر بیٹھنے نہیں دیتی۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹریڈیشن ہے پنجاب کے اندر، وہ جو تکیے پہ کو بیٹھنے لگے وہ تکیہ کھینچ لیتی ہیں کہ اس پہ تو قرآن رکھا جاتا ہے۔ تو اتنا فنیٹک نہیں انسان کو ہونا چاہیے۔ یہاں تو تورات کی تختیاں زمین پر انہوں نے رکھی، لیکن بے ادبی کے ساتھ نہیں ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے اٹھا بھی لی۔ ویسے بھی قرآن پاک جہاں پر پرنٹ ہوتے ہیں وہاں پر زمین پہ ہی جلدیں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں۔ یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے مچھروں کو چھان کے لوگوں کے اوپر گستاخی کے فتوے لگانا، یہ صرف علم دین سے جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنی ٹالرنس الحمدللہ ہمارے دین کے اندر موجود ہے، کسی معاملے کے اندر کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے تو کوئی گستاخی والا فتویٰ کسی کے اوپر نہیں لگتا جب تک کہ اس کی نیت نہ ہو۔ تو اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب غصہ ٹھنڈا ہوا، انہوں نے وہ تختیاں اٹھائیں، فی نسختھا ھدی ورحمۃ للذین ھم لربہم یرغبون، ان تحریروں کے اندر اس میں ہدایت تھی، رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے واقعی ڈرتے ہیں، یعنی جو واقعی آخرت کی جواب دہی سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت کی بات ہے۔ جو لاپرواہ ہو چکے ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ جو واقعی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے اور میں نے اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے، اس کے لیے ہدایت ہے، اور یہی قرآن پاک میں بھی آیا ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگاروں سے مراد یہ نہیں کہ داڑھی رکھی ہو، پگڑی رکھی ہو، نمازی ہو، نہیں، پرہیزگار سے مراد جو واقعی ڈرتے ہوں کہ کوئی مجھے پیدا کرنے والا ہے اور اس کی بارگاہ میں آخرت والے دن میری جواب دہی ہونی ہے، تو وہ ڈر جاتا ہے کہ جس ہستی نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کر دیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے۔ تو انسان فوراً ڈر جاتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوا، کسی کے بنانے سے بناؤں، اور اگر کسی کے بنانے سے بناؤں تو اس کی مرضی کے بغیر اگر میں چلوں گا تو وہ میرے ساتھ وہ کچھ کر سکتا ہے کہ جب وہ میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے تو زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے بھی مجھے اس سے بچا نہیں سکتی۔ تو جو واقعی ڈر جاتا ہے اس کے لیے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 مرد لیے، لِمِيقَاتِنَا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے۔ اب وہ اجتماعی توبہ کی طرف چل رہے ہیں۔ ایک تو توبہ کی کہ ان لوگوں کو قتل کیا جو مرتدین تھے، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 انہوں نے ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ لے کے جو پرہیزگار تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرنے کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پھر جب آ پکڑا انہیں زلزلے کے جھٹکے نے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایسا معاملہ ہوا کہ وہ سب کے سب لوگ مر گئے۔ قال ربی، یہ بعد وہ بے ہوشی کے اس کو ترجمہ بھی کرتے ہیں، اگر وہ مرنا بھی ترجمہ کر لیا جائے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معجزہ ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسا معاملہ کیا اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ قال ربی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب ہمارے، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایای، کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو ہلاک کر سکتا تھا اس سے قبل کہ ہم تیرے پاس حاضر ہوئے، راستے میں بھی ہلاک ہو سکتے تھے۔ اب ملاقات کے عین وقت میں تو نے اپنی جلالت کا اظہار فرمایا ہے۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے اس جرم کی پاداش میں جو ہمارے بے وقوف لوگوں نے کی، یعنی ان لوگوں نے نہیں کی تھی لیکن انہوں نے کی، تو ان کو کیوں ایسی سزا ملی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ قوم کے بڑے بڑے لیڈر تھے، اور قوم کے جو بڑے لیڈر ہیں وہ خالی لیڈری کے لیے تو نہیں ہوتے، ان کا کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا، لوگوں کو روکنا۔ تو ادھر تو آپ سٹیٹس دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا
ہارون علیہ السلام بھی کوشش کرنے کے بعد سائیڈ پہ ہو گئے. تو اگر ہارون علیہ السلام کا یہ سٹیٹس تھا تو ان کا بدرجہ اولا ایسا سٹیٹس ہوگا کہ انہوں نے اپنی ایفرٹ پٹ نہیں کی ہوگی ان کو اس غلطی سے روکنے کے لیے. بہرحال جب کبھی بھی کوئی ٹیم کی کمزوری ہوتی ہے تو کیپٹن کو ہی سزا ملتی ہے، چاہے ٹیم میں کسی ایک بندے نے پور پرفارمنس کی ہو. تو یہ اپنے لیڈر تھے اپنی اپنی قوم کے، اپنے اپنے قبائل کے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ریکویسٹ کی کہ اللہ تو پہلے بھی ان کو مار سکتا تھا، اب ملاقات کرتے وقت مارا ہے تو یہ تو میرے گاٹے فٹ ہو گئے ہیں کہ میں ان کو ساتھ لے کے آیا ہوں توبہ کروانے کے لیے. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو بات کرنے کا انداز ہے نا، یہ اگر ہماری لینگویج میں دیکھا جائے تو بدتمیزی کا انداز ہے، لیکن اصل میں ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی لاڈ والی گفتگو تھی کہ تو نے ان کو مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتا، میں لے کے آؤں. تو اب یہ تو ہم جیسا بندہ تو کوئی بھی نہیں گوارا کرے گا ایسی بات کرے. تو ان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ چونکہ کلام ہو چکا تھا، ان کی آپ سمجھ لیں کسی درجے میں فرینکنس تھی. تو انہوں نے کہا یا اللہ تو پہلے بھی مار سکتا تھا، ہمارے یہاں آنے سے پہلے یہاں ان کو تو نے مار دیا، کیا تو ان کو مارتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے ان بے وقوفوں کے پیچھے؟ ان ہی الا فتنتک، ہاں مگر یہ نہیں ہے تیری طرف سے مگر آزمائش. تو دل بہا من تشاء، تو گمراہ کر دیتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، وہ تہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے. اس سے مراد وہ آزمائش جو قوم موسیٰ کے اوپر آئی تھی بچڑے کی فارم میں، وہ آزمائش سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا، ورنہ سامری کی کیا ضرورت تھی، کیا کرتا اللہ تعالیٰ اگر اس کو زبردستی روکتا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش آئی. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سامری کو کہا کہ تو یہ کر. دنیا میں جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں جب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہم نے یہ کیا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے تو اس فتنے کو روک سکتے تھے لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جس طرح دنیا میں ہم جتنے کام کرتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی پکڑنا چاہے، اذان ہونے کی دیر ہے، ہمارے قدم خود بخود مسجد کی طرف چلیں، ہم گھر میں ٹک ہی نہ سکیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں میں جو انوالو کرتا ہے لوگوں کو آزمائش کے لیے. اللہ اکبر. تو اس سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہی دیتا ہے. اور یہی بات قرآن پاک کے بارے میں بھی آئی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اور اس کو بعض لوگوں نے پکڑا ہوا ہے پورے قرآن میں جگہ جگہ جہاں ہے ہدی للناس ہدی للمتقین، وہ ساری آیات کو چھوڑ کے اس کو پکڑتے ہیں جو قرآن کی طرف بلاتا ہے اس کو کہتے ہیں نہیں قرآن پڑھ کے تو لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اصل میں وہ گمراہ ہوا ہوتا ہے. قرآن کبھی بھی کسی کو گمراہ نہیں کرتا. اس کا کانٹیکسٹ تو پورا دیکھیں کیا ہے سورۃ البقرہ کی اس آیت کا. اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ایک اعتراض تھا کہ اس کتاب کے اندر یہ مکھی اور مچھر کی مثالیں کیوں ہیں. مکھی کی مثال، یہ اتنی بڑی کتاب ہے تو اس میں مکھی کا ذکر آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکھی ہو مچھر ہو کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی یا بڑی سی بڑی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کتاب میں دیتا ہے تو مقصد ہے بات کو سمجھانا، علمیت جھاڑنا اس کتاب کا مقصد نہیں ہے. عام آدمی کو اگر اس بات سے سمجھ آتی ہے نا کہ کافروں کا ایمان مکڑی کے جالے کی طرح ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں اس کی مثال بیان کر دی. سورۃ الحج کے اندر بیان فرما دیا کہ یہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کے بارے میں ایسے عقائد اور نظریات رکھے ہوئے ہیں یہ تو سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، اور مکھی اگر ان سے کچھ چھڑا کر لے جائے تو اسے واپس نہیں لے سکتے. یہ اتنے کمزور ہیں خود بھی اور جن کو پکار رہے ہیں وہ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال عام بندوں کے لیے بیان فرمائی. تو قرآن کے اس اسلوب پہ کافر اعتراض کرتے تھے اتنی بڑی کتاب میں چھوٹی مکھی مچھر ان چیزوں کی مثال. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مثالیں ہم دیتے ہیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، اور جو گمراہی پر تلے ہوئے ہیں نا انہوں نے بات نہیں ماننی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اصل میں ان کی گمراہی میں اس سے اضافہ ہونا ہے. ہم یہ آیات نازل کر کے ہدایت دیتے ہیں کئی لوگوں کو اور کئیوں کو گمراہ کرتے ہیں. مراد یہ کہ ان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے کہ وہ اس کتاب پہ ایمان تو لانا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ پھر الٹا اس کو گمراہی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. حالانکہ یہ کتاب فی نفس ہی گمراہ کرنے والی نہیں ہے، وہ ان کا اندر کا گند ہے جس کی وجہ سے تعفن پھیل جاتا ہے. اچھی زمین کے اوپر بارش ہو تو فصل اگتی ہے، اور اگر گندگی کے ڈھیر کے اوپر وہی بارش ہوتی ہے تو بارش کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر تعفن پھیل جائے. تو قرآن بھی کتاب ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت ہی کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. انت ولینا فاغفر لنا، اے اللہ تو ہی ہمارا پشت پناہ ہے، ہمارا ولی ہے. فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور بے شک تو سب
معاف کرنے والوں سے بڑھ کر معاف فرمانے والا ہے بے شک۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا کے اندر بہتری لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی۔ اور یہی دعا ہمیں بھی سورۃ البقرہ میں سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ انا ہدنا الیک، ہم نے رجوع کیا ہے اب تیری طرف۔ تو یہ ساری کی ساری گزارشات موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عاجزی کا اظہار اپنے رب کے سامنے کیا۔ ظاہر ہے قوم نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس قوم کے لیڈر کے طور پہ تھے، تو یہ سارے ایکسکیوزز سامنے رکھنے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم فرما، ہم تیرے پاس آ گئے ہیں رجوع کرنے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے، اور یہ جواب بہت امپورٹنٹ جواب ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو انسانیت کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ تعلق کس نوعیت کا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ مزاج الہی کو سمجھنا ہے تو اب یہ آیات ہیں۔ اس طرح کی غلطیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ ہمیں بھی یہاں پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عذاب پہنچتا ہے اس کو جس کے لیے میں چاہتا ہوں، یعنی جس نے غلط کام کیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوا۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب ملے گا اور نیکوکاروں کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ تو جو ہیں برے لوگ سزا تو انہی کو ملے گی، لیکن ایک چیز یاد رکھو، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جبکہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ اللہ اکبر۔ عذاب تو پرٹیکولر انہی لوگوں کے لیے جنہوں نے جرم کیا، لیکن اگر تم رحمت کی بات کرتے ہو وہ جرم کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور فرما برداروں کے لیے بھی ہے۔ ایک رحمت ایسی ہے جو سب کو گھیرے ہوئے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے، خاص رحمت اس کے نیک بندوں کے لیے، وہ آگے آ بھی جائے گا۔ اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس حدیث کو یاد کر لیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنے پاس کتاب میں لوح محفوظ میں یہ عبارت لکھ لی کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے انسانیت کے پاس کہ اللہ کی رحمت اور غضب برابر نہیں، رحمت غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ ہے جس کی وجہ سے انسان، جانور، حتیٰ کہ وحشی جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ زہریلے جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ اس رحمت کی وجہ سے ہے جو 100 میں سے ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے ڈسٹریبیوٹ کی ہے انسانیت کے اندر اور اپنے باقی مخلوقات کے اندر، جبکہ 99 رحمتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ بہت بڑا ایسٹ، ایک رحمت۔ بخاری اور مسلم کی حدیث، ساری دنیا میں جتنی شفقت ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے، ایک وحشی جانور جو اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتا ہے، آج یہی تو چیزیں ہیں۔ نیشنل جغرافک چینل کے اوپر آپ دیکھیں، اسی بات کے اوپر تو ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ جو محبت رکھ دی گئی ہے وحشی جانوروں کے اندر بھی اپنے بچوں کے لیے، حتیٰ کہ بعض اوقات ہرنی خود مر جاتی ہے اپنے بچے کو بچاتے بچاتے، تو یہ چیز تو ایسی ہے کہ جو بالکل ڈیزائن کی گئی ہے۔ ورنہ انسان کے اندر اور جانوروں کے اندر ایک انسٹنکٹ تو موجود ہے کہ ہر بندہ کو اپنی جان عزیز ہوتی ہے۔ یہ جو شفقت ہے یہ سمجھ سے باہر ہے، لہذا وہ جو ڈارون کی تھیوری ہے نیچرل سلیکشن والی، وہ غلط ثابت ہوتی ہے کہ جو لوگ معاشرے کے ساتھ یا اس طرح کے معاملات میں جن مخلوقات نے سروائیول کے لیے جنگ کی وہ بچ گئیں اور باقی سارے ہلاک ہو گئے۔ اور یہاں پر پھر وہ نیشنل جغرافک پہ وہ دکھا رہے تھے ایک ہتھنی، پورا ریورڈ جا رہا ہے ہتھنیوں کا اور ہاتھیوں کا، اس کے بچہ پیدا ہوا اور اس کی وہ اس میں لاغر پن تھا، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، ورنہ تو یہ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔
تو وہ سارے کا سارا جو ریوڑ تھا وہاں سے چلا گیا، لیکن جو ہتھنی ماں تھی وہ تقریباً 1.5 سے 2 ہفتے تک وہاں رکی رہی، جب تک وہ بچہ اس کو ورزش کرواتی رہی، چلنے کے قابل نہیں ہوا وہ وہاں سے نہیں گئی، ورنہ اگر وہ نیچرل سلیکشن والا معاملہ ہوتا تو اس کو چھوڑ کے چلی جاتی۔ تو یہ جو کمپیشن رکھ دی ہے خالق نے مخلوق کے اندر، جانوروں کے اندر بھی، چاہے وحشی جانور ہوں چاہے انسان ہو کوئی اور مخلوقات ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک رحمت ہے جو ڈسٹریبیوٹ ہے، اور 99 رحمتیں قیامت کے دن کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جہاں تک میری رحمت کا سوال ہے تو وہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، مجرمین کو بھی اور ماننے والوں کو بھی۔ لیکن فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، سو میں اپنی خاص رحمت تو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ یا اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لانے والے ہیں، وہ تو پھر ہماری خاص رحمت میں داخل ہے، ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص بھی محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی نے بڑی جرت کی، عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھی؟ آپ نے نہیں فرمایا تو نے میری گستاخی کر دی ہے، تو مجھے جنتی نہیں مانتا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی، جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے، یہ الفاظ ہیں، اس وقت تک میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو اعمال پر ہی انحصار کرنا، جیسے اہل تشیع کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو گیا، رافضیوں کے اندر، کہ عدل کرنا اللہ پر واجب ہے، اگر کسی نے نماز پڑھی ہے تو اللہ پر واجب ہے اسے جنت میں بھیجے گا۔ یہ ہے وہ ایک ایکسٹریم کہ نیک اعمال پر ہی ریلائی کر لینا، یہ ایک ایکسٹریم ہے، اور دوسری ایکسٹریم وہ ہے جو امت کی اکثریت نے اڈاپٹ کی ہوئی ہے، جو مرضی کرو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، کام کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ جبکہ درمیان کا حق راستہ یہ ہے، حق راستہ وہ یہ ہے کہ اعمال بھی اپنی طرف سے کوشش کی جائے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھی جائے، تب قبولیت ہوگی۔ اور دنیا میں تو ہم ماشاءاللہ بڑے سمجھدار ہیں، آج تک کسی جاہل کسان کے ذہن میں بھی یہ سوال نہیں پیدا ہوا کہ اگر میں زمین میں ہل نہ چلاؤں، بیج نہ بھی پاؤں، اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوگی، خود بخود فصل نکل آئے گی۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ آخرت کے معاملے میں لوگ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ کی رحمت کی بارش آئے گی سب کچھ ہو جائے گا۔ دنیا میں تو کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رول سامنے رکھے، پھر اس سے بڑھ کر شیطان پٹی پڑھاتا ہے جی اللہ تعالیٰ کو تو ہماری نمازوں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی تو یہ کون دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی نمازوں کی ضرورت ہے؟ دعوت تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی نمازوں کی ضرورت ہے، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری سے خوش اور نافرمانی سے ناراض تو ہوتا ہے، ورنہ معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء اکرام کا جو سلسلہ ہے، یہ کتابیں آنا، یہ سارا مقدمہ ہی زیرو ہو جائے گا۔ انبیاء کی دعوت کا مقدمہ ہی اس بات پر کھڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں بھیجے گا اور فرما برداروں کو جنت میں۔ تبھی انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا، اور انہوں نے اتنی سیریس دعوت دی اور ان کے ماننے والوں نے سیریسلی اس کو لیا۔ تو میری خاص رحمت جو ہے وہ تو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اپنا تزکیہ کرتے ہیں یا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں جی، اب آ رہی ہے جناب وہ بات۔ اب وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ لوگ وہ ہیں، اب کفار مکہ کی طرف روئے سخن ہے، جو اتباع کرتے ہیں اس رسول امی کی، اللہ اکبر، جس کو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنی کتابوں میں، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ یعنی تورات اور انجیل میں پروفیسیز موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہ چونکہ یہودیوں کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، تو ان کی طرف روئے سخن جا رہا ہے، یہودیوں کی طرف پرٹیکولرلی اور نصارہ کی طرف بھی، کہ یہ اپنی کتابوں میں اس نبی کا لکھا ہوا پاتے ہیں، ان کی پریڈکشنز موجود ہیں۔ اب ان کی جو پیروی کریں گے نا، اصل میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں اور ان پر رحمت ہوگی۔
اور اسی کو دوسرے انداز میں بیان کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یأمرہم بالمعروف، اور یہ نبی ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکتے ہیں۔ اس آیت پہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی ہم گفتگو کریں گے، کافی لمبی گفتگو مجھے کرنی ہے، کچھ حصہ میں ابھی کور کر لیتا ہوں، 5-7 منٹ رہ گئے ہیں اس ٹاپک کے اوپر، جو یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نبی امی کو، امی سے مراد ایسا شخص جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، اور اس کا ذکر سورۃ العنکبوت کے اندر 21ویں پارے کے پہلے صفحے پر موجود ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اور نہ کتاب میں سے پڑھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز لوگوں کو شک میں ڈال دیتی۔ کیا شک؟ کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کے لیے خوبی ہے، ہمارے اعتبار سے تو عیب ہے۔ ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا ان کی خوبی ہے، اور نبی کا شاعر ہونا خامی ہوگی۔ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، ہم نے نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ تو نبی کے لیے کرائٹیریا ڈیفرنٹ ہے، ان کا لکھا پڑھا نہ ہونا ان کی خوبی ہے، تاکہ کافر جو ہیں اس کتاب کو یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ کتاب انہوں نے خود لکھ لی۔ اور ظاہر سوال تو پیدا ہو سکتا تھا کہ جی 40 سال تک لکھنا پڑھنا سیکھتے رہے ہیں اور آخری سال میں جا کر غار حرا میں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے، تو وہاں کو کتاب لکھ کے آ گئے ہیں، وہاں پہ کوئی آمد ہوگی، یہ کوئی شاعری کی ایسی، تو لوگوں کو وسوسہ آ سکتا تھا، تو یہ وسوسہ کل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تورات میں اور انجیل میں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا پاتے ہیں، اور سورۃ الانعام کے اندر اور باقی جگہوں پر یہاں تک بات آئی کہ اے نبی یہ آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو۔ علماء یہود کو پتا تھا یہ وہی پیغمبر آخر الزماں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 2 نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، تورات میں سے بھی، چونکہ تورات کا ذکر ہے، اور انجیل کا بھی۔ آج بھی جو یہ بائبل سوسائٹی جو ہے لاہور انارکلی والے، وہ اگر آپ ان کو خط لکھیں تو وہ مفت بھی بھجوا دیتے ہیں، کنگز جیمز ورژن اس کا اردو جو ترجمہ ہے بائبل کا کتاب مقدس کے نام سے، اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے، یعنی کہ تورات اور پچھلے صحائف جو ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی انجیل بھی موجود ہے، ایک کتاب ہے۔ قرآن پاک سے بھی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 4 گنا اس کا والیوم ہے، اگر وہ الفاظ کے اعتبار سے، ویسے تو ہے تقریباً موٹائی میں اتنی ہوتی ہے، لیکن وہ باریک رائٹنگ ہوئی ہوتی ہے۔ تو آج بھی اگر آپ جو تورات اس وقت انجیل موجود ہے کتاب مقدس کے نام سے، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اس کو اگر کھولیں تو تورات کے اندر، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کتاب الاستثناء جو ڈیوٹرانومی چیپٹر ہے، اس کا 18واں باب نکالیں، اس کی آیت نمبر 18، میں نے اپنے گھر میں وہ نشان بھی لگا کے رکھا ہوا ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیری اس قوم کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہے گا، وہ وہی کہے گا جو میں اسے وہی کروں گا۔ ایگزیکٹ یہی آیت قرآن پاک میں ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے، یہ وہی کہتے ہیں جو ان کو وحی کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ آیت جب ہم پیش کرتے ہیں نا کرسچنز کو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پریڈکشن ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ تو اب اس کا بھی جواب سن لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پریڈکشن نہیں ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام، میں تیری اس قوم کے بھائیوں میں سے، اس قوم میں سے تو نہیں اٹھاؤں گا۔ جیزس کرائسٹ جو تھے وہ اسی قوم میں سے تھے، بنی اسرائیل، یہودیوں میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ بنو اسماعیل، ان کے کزنز۔ آج بھی یہ بات ہو رہی ہے نا، جب یہ امریکہ کوشش کرتا ہے عرب اور اسرائیل کی دوستی کروانے کی، تو آپ اگر یہ CNN پہ اور BBC پہ سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کزنز ہیں یار، آپس میں دوستی کریں، وہ بنو اسرائیل ہیں، آپ بنو اسماعیل ہیں، یہ بھائی ہیں آپ کے، یعنی وہ بھی مانتے ہیں۔ تورات کے اندر اگر آپ دیکھیں شروع میں چیپٹر موجود ہے، پیدائش جو چیپٹر ہے کریشن کا، اس میں یہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق، تو وہ بھی مانتے ہیں بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل۔ اسرائیل لقب تھا اسحاق علیہ السلام کا، تو بنو اسماعیل اور بنو اسرائیل۔ تو اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیری اس قوم کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک رسول اٹھاؤں گا۔
تو لہذا ورنہ تو ہونا تھا اسی قوم میں سے تیری نسل میں سے اٹھاؤں گا، ان کے بھائیوں بنو اسماعیل، اور تو کوئی نہیں ہے۔ پھر کہا تیری مانند، موسیٰ علیہ السلام کی مانند صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ ہوئی بغیر باپ کے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھی اور باپ بھی، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماں بھی تھی اور باپ بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ریزیمبلنس والے کون ہوئے؟ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ نیچرل ہوئی، دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو دفنایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بھی ڈیتھ نیچرل ہوئی، تشریف لے گئے، دفنایا گیا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 2 حدیثیں ہیں، 6156 اور 6157، کہ میں نے شب معراج سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قبر دی۔ یہ ریزیمبلنس ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ دوسری، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نیچرل ڈیتھ نہیں دی، زندہ اٹھا لی ہے، قیامت سے پہلے ان کی ڈسینڈنگ ہوگی اور اس وقت ان کو موت آئے گی یقیناً۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام صاحب امت تھے، 6 لاکھ کا لشکر لے کے نکلے بنی اسرائیل کا، وہاں سے اتنے لوگ ان پر ایمان لانے والے تھے۔ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 1 لاکھ کم و بیش اتنے آپ کے فالوورز موجود تھے، یعنی آپ بھی صاحب امت تھے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام صاحب امت نہیں تھے۔ ان کے اوپر صرف 12 حواری ایمان لے کر آئے، ان میں سے بھی ایک نے غداری کر کے پکڑوانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ یہ پوری ڈیٹیل میں نے 1 گھنٹے میں بیان کی ہے، مسئلہ نمبر 12 کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام۔ یہ تیسری بات ہو گئی جس میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ریزیمبلنس رکھتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نہیں رکھتے۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ صاحب شریعت تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت کے ساتھ مبعوث کیا تھا۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت کے ساتھ مبعوث کیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام تھے پیغمبر ہونے کے ساتھ دین موسوی، شریعت موسوی کے مجدد بھی تھے۔ اسی لیے آج بھی تو انجیل کے اندر موجود ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، کہ اے بنی اسرائیل یہ نہ سمجھنا میں کوئی نیا دین لے کر آیا ہوں، نہ نئی شریعت، تم پر 10 کمانڈمنٹس اسی طرح لاگو ہیں جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں دی تھی۔ یا بنی اسرائیل کر کے وہ بات کرتے ہیں، تو وہ بنی اسرائیل کے اندر شریعت موسوی کو زندہ کرنے کے لیے آئے تھے، نئی شریعت کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اگرچہ ان کو کتاب بھی ملی، وہ کتاب صاحب بالکل حکمت پر مبنی کتاب تھی، شریعت اس میں نہیں تھی، شریعت تورات کی چل رہی تھی۔ تو یہ چوتھی ریزیمبلنس ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، جب وہ واپس آ رہے تھے 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور ان کو نبوت کا حکم، ویسے تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ڈورمنٹ پوزیشن میں چیز ہوتی ہے یہ سامنے آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص اشارہ ہوتا ہے۔ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں مبعوث کیا گیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو کب مبعوث کیا گیا؟ ماں کی گود میں پیدائشی طور پہ۔ جب ایلیگیشن لگائی یہودی علماء نے، یہ منوس مارے ادھر بھی تنگ کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تنگ کیا، مسلمانوں کو بھی، تو اس ایلیگیشن کو دور کرنے کے لیے سیدہ مریم نے اشارہ کیا بچے کی طرف۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ بات انجیل کے اندر نہیں موجود، کیونکہ انجیل جو ہے وہ کمبینیشن ہے جو اس وقت نیو ٹیسٹمنٹ ہے، اللہ کی وحی کی بھی، اور کچھ ٹیمپرڈ فارم میں، اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی ہیں۔ ہمارا تو احادیث والا سلسلہ اللہ ہے نا، انہوں نے سب کچھ بالکل مرغوبہ بنایا ہوا ہے۔ تو انجیل پوری خاموش ہے کہ سیدہ مریم نے اپنے اوپر لگائی گئی ایلیگیشن کیسے دور کی تھی۔ قرآن بتاتا ہے کہ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا، بچہ جو ہے وہ ماں کی گود میں پنگھوڑے میں وہ بول پڑا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اور مجھے پیغمبر بنایا ہے، سلام ہو اس دن پر کہ جس دن مجھے پیدا کیا گیا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ تو یہ ریزیمبلنس بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی بن سکتی ہیں، بہرحال اسی پر اکتفا کریں۔ اور آخری حوالہ انجیل کا، نیو ٹیسٹمنٹ کا، اور وہ ہے گاسپل آف جان، جو یوحنا کی انجیل ہے۔ 4 انجیلیں ہیں، گاسپل آف جان، لیوک، مارکس اور میتھیو۔ اس میں جو گاسپل آف جان ہے، یہ 4 صحابہ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے جنہوں نے وہ چیزیں کمپائل کی ہیں۔ تو یہ جو اس وقت کنگز جیمز ورژن ہمارے پاس
انگلش میں اور اردو میں اویلیبل ہے، وہ چاروں چیپٹر موجود ہیں، چاروں جو ان کے حواری تھے ان کے جو اکٹھے کیے ہوئے ساری وہ آیات یا حدیث جس بھی فارم میں. تو گاسپل آف جان جو یوحنا کی انجیل ہے وہ جو چیپٹر ہے. اچھا یہ بھی بات سمجھ لیجیے جو مشہور ہے نا جی انجیلیں بہت زیادہ ہیں، اس طرح نہیں ہے. جو ان کا کنگز جیمز ورژن جو ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے اندر یہ 4 موجود ہے جس کے اوپر اب یہ ایگری کر چکے ہیں. تو گاسپل آف جان میں باب نمبر 14، 15 اور 16 یہ 3 چیپٹرز ہے ہی پرٹیکولر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہیں. اس میں سے میں 2-3 آیات آپ کو بتا دیتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے ماننے والوں، میرا دنیا سے جانا تمہارے لیے رحمت ہے. جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تب وہ ہستی دنیا میں آئے گی اور وہ تمہیں وہ باتیں سکھائے گی جو میں نے تمہیں نہیں سکھائی اور نہ تم ان کے متحمل ہو. ابھی تمہارا انٹلیکچوئل لیول وہ نہیں ہے. وہ دنیا میں میرا نام روشن کریں گے، میرا نام دنیا میں روشن کریں گے، اور وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو اللہ ان کو وہی کرے گا. یہ وہی بات جو تورات میں بھی تھی، قرآن پاک میں بھی، اور نیو ٹیسٹیمنٹ انجیل کے اندر بھی موجود ہے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، اچھا یہ جب ان سے بات کریں کرسچن سے، وہ کہتے ہیں جی یہ تو روح قدس کی پیشن گوئی ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہے. تو ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ جو بات آئی کہ میرا جانا رحمت ہے، جب میں جاؤں گا تو وہ ہستی دنیا میں آئے گی، تو روح قدس تو پہلے بھی دنیا میں آیا کرتے تھے. یہ کوئی نئی ہستی کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو مشروط ہے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے پر، پھر وہ دنیا میں آ کر میرا نام روشن کرے گی. روح قدس نے کون سا نام روشن کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ ہاں قرآن نے روشن کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی. سورہ مریم اٹھا کے دیکھیں، جو جیوز نے، یہودیوں نے ایلیگیشن لگائی تھی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، جو اس طرح کی ان کی والدہ کے اوپر، وہ ساری کی ساری چیزیں دور کی، اور اس کتاب نے کہا وجیہن فی الدنیا والآخرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام. اور الحمدللہ اس وقت 1.25 ارب کے قریب مسلمان، بلکہ اس سے بھی زیادہ 1.4 بلین آپ کہہ لیں، الحمدللہ صرف مسلمان ہی دنیا کے اندر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لاتے ہیں. نہ جیوز لاتے ہیں، نہ ہندو لاتے ہیں. مسلمان ہی وہ نان کرسچن بلیو والے لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دیتے ہیں اور ان کو اسی طریقے سے پیغمبر مانتے ہیں جس طرح اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو لا نفرق بین احد منہم. ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والا بھی ویسے ہی کافر ہے جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا کافر ہے. ان کا گستاخ بھی اسی طریقے سے کافر ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ کافر ہے. تو دنیا میں نام کس نے روشن کیا؟ اس کتاب نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ان کی ایلیگیشن دور کی. میں نے کہا کہ انجیل خاموش ہے کہ کس طرح ایلیگیشن دور ہوئی تھی، وہ قرآن نے سورہ مریم میں بتایا کہ کس طریقے سے ہوا تھا. الحمدللہ. اور تیسری بات تو وہی کہ وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں ان کو وہی کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کو وہی فرمائے گا. اچھا اب مزے کی بات یہ کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بار بار کیوں آتی ہے؟ اس کی وجہ ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں ملتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر کلام اتارا ہو. موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھیں نا، یک مشت تورات مل گئی تختیوں کی شکل میں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اوپر قرآن نازل کیا، ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالا. یہ پرٹیکولر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیاز حاصل ہے باقی پیغمبروں کے اوپر. باقیوں کو سلیبس کی فارم میں ملا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل 23 سال تک اللہ تعالیٰ کا ہر موقع پر رابطہ رہا اس حوالے سے. لہٰذا میں یہ جو بات بولا کرتا ہوں کہ سیرت النبی کی سب سے بیسٹ کتاب، بلکہ دی بیسٹ کتاب، کتاب اللہ ہے. اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ ہاں جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں ہیں تو بدر کی لائیو کمنٹری سورۃ الانفال میں آ رہی ہے. احد کی لائیو کمنٹری پہ 60 آیات سورہ آل عمران کے اندر موجود ہیں. غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری سورۃ الاحزاب کے اندر موجود ہے. غزوہ تبوک کا پورا معاملہ سورہ توبہ کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملات ہوئے، آپ کی وہ سیرت جس طریقے سے تھی اس طریقے سے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ الحمدللہ اس کتاب اللہ کے اندر محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.